ما اور لا جو کہ لیسا کے مشابہ ہوتے ہیں ان کا اسم بھی مرفوع ہوتا ہے اور وہ مسند ہوتا ہے، وہ مسند الیہ ہوتا ہے بعد دخولہما، ما اور لا کے داخل ہونے کے بعد جو اسم ہوتا ہے وہ مسند الیہ ہوتا ہے، جیسے ما زید قائما ولا رجل افضل منک، المشبہتین بلیس کہا ہے جو لیسا کے مشابہ ہوں۔ لیسا کے بارے میں آپ نے پہلے پڑھا کہ یہ افعال ناقصہ میں سے ہیں، نفی کے لیے آتا ہے، مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے، مبتدا کو رفع کرتا ہے اور یہ مبتدا اس کا اسم کہلاتا ہے، ٹھیک ہے، اور خبر کو نصب کرتا ہے، جو خبر ہے وہ لیسا کی خبر کہلاتی ہے۔ تو یہ مشابہت جو ہے کس اعتبار سے ہے؟ ایک تو مشابہت اس طور پر ہے کہ جس طریقے سے لیسا نفی کے لیے آتا ہے ایسے ہی ما اور لا بھی نفی کے لیے آتے ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ لیسا جو ہوتا ہے یہ مبتدا اور خبر پر داخل ہوتا ہے اور اپنی اسم کو رفع دیتا ہے، خبر کو نصب دیتا ہے، ایسے ہی ما اور لا بھی مبتدا اور خبر پر داخل ہوتے ہیں، اسم کو رفع کرتے ہیں اور خبر کو نصب کرتے ہیں۔ اس کی دو مثالیں دی ہیں یہاں پر، ما زید قائما اور لا رجل افضل منک۔ تو ما اس میں جو ہے یہ نفی کے لیے ہے اور یہ مشابہ پہ لیسا ہے۔ زید قائم اصلا مبتدا خبر تھے، اس پر یہ داخل ہوا ہے، زید کو مسند الیہ اس نے بنا دیا اور اس کو رفع دیا ہے۔ یہی حال لا رجل افضل منک بھی ہے، رجل اسم ہے اور افضل منک یہ پوری خبر ہے۔ اب یہاں سے فرق بتا رہے ہیں لا اور ما کا، یختص لا بالنکرہ و یعم ما بالمعرفہ والنکرہ۔ لا یہ نکرہ کے ساتھ ہی آتا ہے، یختص خاص ہوتا ہے لا نکرہ کے ساتھ، اور یعم ما بالمعرفۃ والنکرہ اور ما نکرہ اور معرفہ دونوں کے ساتھ آتا ہے، ٹھیک ہے۔ جیسے ما زید قائما میں زید یہ معرفہ ہے، اس کے ساتھ ما آیا ہے، اور اسی طریقے سے لا رجل یہ رجل نکرہ ہے، اس کے ساتھ لا آیا ہے، اس کے ساتھ ما نہیں آ سکتا، نہیں ما اس کے ساتھ آ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور زید قائم میں جو ہے زید چونکہ معرفہ ہے اور لا نکرہ کے ساتھ خاص ہوتا ہے، پہلی مثال میں لا نہیں آ سکتا، دوسری مثال میں لا اور ما دونوں آ سکتے ہیں۔ خبر و لا لنفی الجنس، اور یہ 8ویں قسم ہے مرفوعات کی، لائے نفی جنس کی خبر بھی مرفوع ہوتی ہے، اس کا اسم منصوب ہوتا ہے اور خبر مرفوع ہوتی ہے۔ لا لنفی الجنس ای لا لنفی صفت الجنس، یہ لا جو ہوتا ہے یہ ذات جنس کی نفی کے لیے نہیں ہوتا ہے بلکہ صفت جنس کی نفی کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے مثال ہے یہاں پر کہ لا رجل قائم، کوئی مرد کھڑا نہیں ہے، تو قیام کی نفی ہے، ٹھیک ہے، نفس ذات کی نفی نہیں ہے کہ کوئی مرد ہی نہیں ہے، بلکہ کوئی مرد کھڑا نہیں ہے۔ یہاں پر جو جنس کی صفت ہے قیام، اس کی نفی ہو رہی ہے۔ لنفی الجنس جو اوپر کہا گیا ہے نا، تو یہ مثال جو دی گئی ہے یہ ممثل لہو ہوا لنفی الجنس، ممثل لہو جس کی مثال پیش کی جائے، اور یہ مثال ہے لا رجل قائم، تو یہاں پر مطابقت نہیں ہو رہی ہے مثال اور ممثل لہو میں،
اس لیے کہ کہا گیا ہے لا لنفی الجنس، کہ لا لنفی الجنس یعنی جنس کی نفی کے لیے. سو مطلب بظاہر تو یہی ہے نا کہ لا جو ہے نفی جنس کے لیے، کسی بھی جنس کی نفی کے لیے ہو جاتا ہے. تو اور جو مثال دی گئی ہے اس میں قیام کی نفی کی گئی ہے، کوئی بھی مرد کھڑا نہیں ہے، کوئی بیٹھا ہے، کوئی سویا ہے، یا جو بھی ہو، جن سے ذات کی نفی نہیں ہے. ٹھیک ہے، ذات کی نفی نہیں ہے بلکہ صفت کی نفی ہو رہی ہے یہاں پر. تو کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مثال ممثل لو کے مطابق اس طور پر ہوگی کہ لے نفی جو ہے نا جو ذکر کیا گیا ہے، اس کے بعد ہم مضاف کو محذوف مانیں. لا لنفی صفت الجنس، جنس کی صفت کی نفی کے لیے آتا ہے. تو یہاں پر دونوں میں مطابقت ہو جائے گی. بہرحال اتنا جاننا ضروری ہے کہ جو لائے نفی جنس ہوتا ہے اس کی خبر مرفوع ہوتی ہے، اور وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، اور یہ خبر جو ہوتی ہے یہ مسند ہوتی ہے جو اس کے دخول کے بعد، یعنی لائے نفی جنس جو اس میں داخل ہوتا ہے تو وہ اس کا مسند کہلاتی ہے، مسند ہوتی ہے. جیسے لا رجل قائم، تو لا رجل میں رجل اسم ہوا لائے نفی جنس کا، اور قائم خبر ہے، اسم منصوب ہے اور خبر مرفوع ہے. مرفوعات کی یہ بحث ختم ہو گئی ہے. المقصد الثانی فی المنصوبات، یہاں سے دوسرا مقصد شروع کر رہے ہیں جو منصوبات کے بیان میں ہے. لائے نفی جنس کی خبر کیا؟ وَهُوَ الْمُسْنَدُ بَعْدَ دُخُولِهَا، اور وہی مسند ہوتی ہے اس کے دخول کے بعد. تو مبتدا اور خبر جب پہلے تھے تب بھی وہ مسند اور مسند الیہ تھے، ہے نا. مسند جو زیدن یہ مسند الیہ تھا، اور قائم جو ہے مسند تھا. اور یہاں پر لا جب داخل کیا گیا ہے تو اس کے بعد جو قائم ہے جو اس کی خبر ہے وہ مسند ہی رہے گی. کوئی خاص بات اس میں نہیں ہے، جیسے پہلے وہ مسند تھی ویسے ہی یہ بھی مسند، اس صورت میں بھی مسند رہے گی اس کے دخول کے بعد کی. جو خبر ہے وہ مسند ہی رہے گی، اس میں کوئی تبدیلی نہیں رہے گی. دوسرا مقصد منصوبات کے بیان میں ہے. الاسماء المنصوبہ 12 قسم، اسماء منصوبہ کتنے ہیں؟ 12 ہیں. ٹھیک ہے، کون کون سے ہیں؟ المفعول المطلق، مفعول مطلق، وبہ وفیہ ولہ ومعہ، مفعول بہ، مفعول فی، مفعول لہ اور مفعول معہ. والحال بالتمیز، حال تمیز مستثنیٰ، انا اور اس کے اخوات کا اسم، کانا اور اس کے اخوات کی خبر. والمنصوب بلا اللتی لنفی الجنس، اور وہ منصوب جو لائے نفی جنس کے ذریعے ہوتا ہے، یعنی وہ اسم جو لائے نفی جنس کا ہوتا ہے. وخبر ما ولا مشبہتین بلیس، اور ما ولا مشبہتین بلیس کی خبر. یہ کل 12 قسمیں ہو گئی منصوبات کی. منصوبات کسے کہتے ہیں؟ جو علامت نصب پر ہو. علامت نصب کتنے ہیں؟ 4 ہیں. ایک تو فتحہ ہے جیسے رأیت زیدن، ٹھیک ہے، جو علامت مفعولیت پر کہہ سکتے ہو، علامت مفعولیت پر قائم ہو. اور علامت مفعولیت 4 ہوتی ہیں، یعنی جو مفعول واقع ہوتا ہے، منصوب واقع ہوتا ہے، اس کی 4 علامتیں ہوتی ہیں، 4 شکلیں ہوتی ہیں. کبھی تو فتحہ ہوتا ہے جیسے رأیت زیدن فتحہ ہے، اور کبھی الف ہوتا ہے جیسے رأیت اباکا، جاء ابوکا، رأیت اباکا، مررت بابیکا. تو یہ دوسری صورت کس کی ہوئی؟ الف کی ہوئی، حالت نصب میں الف کے ساتھ. اعراب پڑھا ہے نا اسماء ستہ میں، الف کے ساتھ، یعنی الف ہونا بھی نصب کی علامت ہے. اور ایک یہ ہے، اور ایک یا کے ساتھ ہوتا ہے. ٹھیک ہے، یا کے ساتھ، جیسے رأیت مسلمین یا مسلمین،
ہے نا. رأیت مسلمینہ مررت بالمسلمینہ میں جو نصب ہوتا ہے یا کے ساتھ ہوتا ہے، اور تسنیہ میں بھی نصب جو ہوتا ہے یا کے ساتھ ہوتا ہے. ماقبل مفتوح ہوتا ہے تسنیہ میں، اور ماقبل مجرور ہوتا ہے. اور ایک صورت اور ہے، کسرہ بھی جو ہے علامت نصب میں سے ہے، جیسے رأیت مسلماتن. تو 4 صورتیں ہیں جو نصب کی ہوتی ہیں. منصوب، اس میں منصوب کی 4 صورتیں ہوتی ہیں، یا تو بظاہر وہ مفتوح ہو، یا الف ہو، یا مکسور ہو، یا تو یا ہو اس کے آخر میں. سب سے پہلے مفعول مطلق کا بیان کر رہے ہیں. مفعول مطلق مطلق کہتے ہیں جس میں کسی طرح کی قید نہ ہو. ٹھیک ہے. مطلق اطلق اطلاق سے ہے، باب افعال، جس کو پورے طور پر چھوڑ دیا. اطلق اطلاق کا معنی ہوتا ہے چھوڑ دینا، یعنی اسے مقید نہ کیا جائے. تو یہ اس کو مطلق اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں کسی طرح کی کوئی قید نہیں ہوتی ہے، اور دیگر مسائل میں کوئی نہ کوئی قید ہوتی ہے. اور مفعول مطلق کو شروع میں بیان بھی اسی لیے کیا گیا ہے کہ وہ غیر مقید ہوتا ہے. وَهُوَ مصدر بمعنى فعل. اور مفعول مطلق کیا ہے؟ ایک مصدر ہوتا ہے جو اس فعل کے معنی میں ہوتا ہے جو ماقبل میں مذکور ہو. بمعنى فعل مذکور قبلہ، ایک ایسے فعل کے معنی میں جو فعل کی اس سے پہلے مذکور ہوتا ہے. آگے بیان کریں گے کہ کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ماقبل کا جو فعل ہوتا ہے اس میں اور اس مصدر میں مطابقت ہوتی ہے. کبھی مفعول مطلق میں اور ماقبل کے فعل میں لفظاً مطابقت ہوتی ہے، لفظاً اور معناً دونوں صورت میں. جیسے ضرب تو ضرباً، لفظ میں بھی مطابقت ہے اور معنی میں بھی مطابقت ہے. اور کبھی مغایرت ہوتی ہے اس میں، یعنی لفظ فعل کا لفظ الگ ہوتا ہے اور جو مصدر ہوتا ہے اس کا لفظ الگ ہوتا ہے. لفظاً مغایرت ہوتی ہے اور معناً کیا ہوتے ہیں؟ مطابقت ہوتی ہے. جیسے قعدت جلوساً، قاعدہ ایک الگ فعل ہے اور جلسہ ایک الگ فعل ہے، لیکن معنی دونوں کا ایک ہے. یہ صورت بھی درست ہو جاتی ہے. اور کبھی مغایرت باب کے اعتبار سے ہوتی ہے، یعنی ماقبل کا جو فعل ہوتا ہے وہ کسی اور باب سے ہوتا ہے اور جو مصدر لایا جاتا ہے وہ کسی اور باب سے ہوتا ہے. جیسے انبتا نباتن، انبتا ینبت، انبات باب فعال سے ہے، اور نباتن نبت ینبت نباتن یہ باب نصرہ سے ہے. ٹھیک ہے. تو مفعول مطلق اور ماقبل کے فعل میں کبھی مکمل یکسانیت اور مطابقت ہوتی ہے، لفظاً بھی ہوتی ہے، معناً بھی ہوتی ہے. ٹھیک ہے. باب کے اعتبار سے بھی ہوتی ہے. اور کبھی مغایرت ہوتی ہے. مغایرت کا مطلب ایک دوسرے سے مختلف ہوتے ہیں. مغایر ہونا، مختلف ہونے کو کہتے ہیں، غیر ہونا. ٹھیک ہے. یہ مغایرت کی 2 صورتیں ہوئی. ایک تو مغایرت لفظ میں ہوتی ہے اور دوسری مغایرت جو ہے باب کے اعتبار سے ہوتی ہے. اب یہاں سے وہ اغراض بیان کر رہے ہیں جس غرض کے تحت مفعول مطلق کو ذکر کیا جاتا ہے. مفعول مطلق کیوں لایا جاتا ہے اسی کو یہاں سے بیان کر رہے ہیں. یذکر للتاکید، مفعول مطلق کو تاکید کے لیے لایا جاتا ہے. جیسے ضربت ضرباً، ضرب تو میں نے مارا. ٹھیک ہے. معنی مکمل ہو گیا. لیکن اس میں قائل کے قول میں دیکھو تاکید اس وقت لائی جاتی ہے جب کلام کو مؤکد کر کے اور زور دے کر بیان کرنا مقصود ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور تاکید بھی مخاطب کے حال کے مطابق ہوتی ہے. جیسے کبھی مخاطب ہوتا ہے خالی ذہن ہوتا ہے، اس کے ذہن میں کسی طرح کا کوئی تردد، شک، انکار نہیں ہوتا، تو کلام کو ایسے ہی ذکر کر دیا جاتا ہے نا. جیسے ایک استاذ جو تمہیں پڑھاتے ہیں
وہ درسگاہ میں حاضر نہیں ہے وقت ہونے پر، کہیں تمہیں پتہ ہے کہ باہر گئے ہوئے ہیں، یا تمہیں معلوم ہی نہیں ہے کہ کہیں گئے ہیں، کمرے میں تم بیٹھے ہو، اچانک کسی طالب علم نے خبر دی کہ استاد آ گئے، اور تمہیں ان کا علم نہیں ہے کہیں جانے کا، ٹھیک ہے، تو اس وقت تمہارا ذہن اسے فوری طور پر قبول کر لے گا، اس کی بات کو سچ مان لے گا، ہے نا؟ تو اس وقت کلام کو ضرورت نہیں ہے کہ موقت کیا جائے. لیکن ابھی تم نے دیکھا ہے گھنٹی لگنے کے بعد گاڑی پہ بیٹھ کے کہیں جا رہے تھے وہاں صاحب، اب کوئی لڑکا آ کے اچانک کہ وہاں سب آ گئے ہیں، اور تم نے دیکھا جاتے ہوئے، اب وہ کہہ رہا آ گئے ہیں، تو اس وقت ذہن متردد ہوگا نا کہ ایسا کیسے ہوگا، ابھی میں نے دیکھا مجھے جاتے ہوئے، ٹھیک ہے. اب ایسی صورت میں کیا ہوگا، ذہن میں تردد ہے، شک ہے، تو کلام کو تاکید لائی جائے گی کہ یقیناً آ گئے ہیں، ان الاستاذ قد حضر، اس قسم کے کلمات بیان کی جائیں گے، انا وغیرہ سے موقف کرتے ہیں. اور کبھی یا قد حضر الاستاذ حضورا موقف کر دیا. اور کبھی منکر ہوتا ہے مخاطب ہمارا، سٹھاؤں میں دیکھ کے آیا تھا، سٹھاؤں سے جا رہے تھے اعظم گڑھ کی طرف، اور یہاں آ کے بتا رہے پھر مان ہی نہیں سکتا ہے، میں نے ان کو دیکھا اعظم گڑھ کی بس پر بیٹھے ہوئے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ آج ابھی آدھے گھنٹے 15 منٹ کے اندر وہ جا رہے تھے. تو منکر جب ہوگا، ایسا تو ہو سکتا ہے نا کہ آگے اوور برج پہ گاڑی خراب ہو گئی تھی وہاں سے واپس چلے آئے. تو ایسی صورت میں جو مخاطب ہوگا منکر ہوگا، انکار کرے، نہیں ہو ہی نہیں سکتا ایسا، میں نے خود اپنی آنکھوں سے دیکھا، روڈویز بس پہ بیٹھ کے جا رہے تھے. اب ایسی صورت میں کلام کو مزید تاکید کی ضرورت پڑے گی، پھر وہاں قسم کی ضرورت پڑے گی. قسم بھی تاکید کی ہوتی ہے، واللہ لقد حضر ہے، واللہ ایک تو تاکید یہ ہو گئی، پھر لقد لام، پھر قد، کئی تاکیدات ہو گئی. واللہ ان الاستاذ لقد حضر، واللہ ایک تاکید ہو گئی، انا ایک تاکید ہو گئی، لام ایک تاکید ہو گئی، قد. اتنی تاکیدات، جیسے جیسے انکار بڑھتا جائے گا ویسے ویسے تاکیدات میں بھی اضافہ ہوتا جائے گا. تو تاکید کہتے ہیں کلام کو موقت کر کے زور دے کر پیش کرنا. اور تاکید کی ضرورت وہاں پڑتی ہے جہاں پر مخاطب کو کچھ تردد یا شک ہو یا انکار ہو، تو کبھی کبھی اسے تاکید کے لیے ذکر کیا جاتا ہے. مفعول مطلق ہو جیسا ضرب تو ضربن، اور کبھی بیان نوع کے لیے، نوعیت کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. فعل کی، جو فعل پہلے مذکور ہوا ہے نا، اس فعل کی نوعیت کیا ہے اس کو بیان کرنے کے لیے. جلستو، میں بیٹھا، بیٹھنے کے مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں، ایسے بیٹھا ہے، ایسے بیٹھا ہے، ایسے کر کے بیٹھا ہے، مختلف شکلیں ہو سکتی ہیں نا. تو اب یہاں پر جو سامع ہوگا، مخاطب ہوگا، اس کے ذہن میں تردد ہوگا کہ کس طریقے ذاکر بیٹھا ہے. جلستو کا جو وجود پایا گیا وہ کیسا ہوا، کہا جلستو جلسۃ القاری، میں قاری صاحب کی طرف بیٹھا ہے. قاری صاحب لوگ ایسے بیٹھتے ہیں نا. تو یہ کس کے بیان کے لیے ہوا، نوعیت کے بیان کے لیے. نوعیت کیا ہو، کسی بھی فعل کی، فعل کا طریقہ کیا ہوگا، فعل کے وجود پانے کا یا فعل کو وجود میں آنے کی نوعیت کیا ہوگی، اس کو بیان کرنے کے لیے آتا ہے. ٹھیک ہے. اور کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان عدد کے لیے ہوتا ہے، بیان عدد کے لیے. ضربت ضربتن، میں نے ایک بار مارا. جلست جلستن، ایک بار بیٹھا. ضربت ضربتین، دو بار مارا. ضربات جم کے پیٹا ہے نا، ضربات جمع ہے نا، تو قاعدے سے پیٹ دیا. تو یہ تعداد، عدد بیان کرنے کے لیے ہو گیا نا. تو یہ اغراض بتا رہے ہیں کہ مفعول مطلق کو لایا کیوں جاتا ہے. پہلے تو تاکید کے لیے ضرب و ضربن یا بیان نوع کے لیے، فعل کی نوعیت کو بیان کرنے کے جلست و جلست القاری، جلست کے وزن پر، فعلۃ کے وزن پر آئے گا جب بھی مفعول مطلق لائیں گے، اس کے لیے جو بیان نوع کے لیے ہوتا ہے. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بیان عادت کے لیے ہوتا ہے، وہ جیسے جلستن فعلتن کے وزن پر آتا ہے، مفرد ہو تو، یا پھر جلستین اور جلسات تسنیہ اور جمع لے کے آئیں گے. قد یکون من غیر لفظ الفعل، کبھی وہ لفظ فعل کے علاوہ سے ہوتا ہے، یعنی جو فعل کا لفظ ہے اس لفظ سے نہیں ہوتا. آپ نے اس سے پہلے تو دیکھا
ضربت ضربن، جلست جلستن یا جلست القاری یا جلست جلستن جلستین، یہ آپ دیکھیں فعل میں اور مفعول مطلق میں مطابقت پائی جا رہی ہے نا. ایک ہی باب سے آیا ہے، ایک ہی مصدر سے آیا ہے، تعداد حروف اور تمام حروف میں یکسانیت ہے نا. یعنی جس فعل کو ذکر کیا گیا تھا اسی فعل سے مصدر لا کر اس کا مفعول مطلق بنایا گیا ہے. یہ تو یہ ہو گیا. دوسرا کبھی ایسا ہوتا ہے قد یکون من غیر لفظ الفعل، لفظ فعل الگ ہوتا ہے، فعل کا لفظ الگ ہوتا ہے اور مفعول مطلق اس کا مغایر ہوتا ہے، اس کا الگ لفظ ہوتا ہے. جیسے جلست قعودن، یہاں پہ مثال ہے قعدت جلوسن یا جلست قعودن، جو بھی کہہ لو کہ میں بیٹھا خوب اچھی طرح سے، ہے نا. یہاں پر جو ہے تاکید کے لیے مانیں گے. انبتا نباتن، اور یہ دوسری صورت بتا رہے ہیں. مغایرت کی پہلی صورت تو یہ ہے کہ کسی دوسرے باب سے آ جائے، کسی دوسرے لفظ سے آ جائے، ہے نا. فعل کا لفظ الگ ہو اور مصدر کا لفظ الگ ہو، مفعول مطلق کا الگ ہو. اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ لفظ کا مادہ تو ایک ہو، مادہ ایک ہو لیکن باب میں مغایرت ہو. جیسا انبتا نباتن، ان دونوں کا مادہ ایک ہے، نون با اور تا، نبتا، لیکن چونکہ پہلا جو فعل ہے وہ باب افعال سے ہے اور جو مصدر ہے جو مفعول مطلق ہے وہ کس سے ہے؟ نصرہ سے ہے. وقد یوضف فعلہ لقیام قرینۃ جوازا، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اس کے فعل کو، مفعول مطلق کے فعل کو کسی قرینہ کے پائے جانے کی وجہ سے. قرینہ کے معنی اشارہ، قرینہ کہتے ہیں نا کہ قرینہ موجود ہے. اردو میں بھی بولتے ہیں، ہمارے جو مذہبی حلقے ہیں اس میں قرائن کا ذکر بہت ہوتا ہے. قرائن اس بات کا پتہ دیتے ہیں یا قرینہ اس بات کا پتہ دیتا ہے. تو قرینہ کا معنی اشارہ، علامت کے ہوتے ہیں. یعنی کلام میں کوئی ایسا اشارہ مل جائے جس سے سمجھ میں آئے کہ فعل فلاں فعل ہی مذکور ہوگا اس سے پہلے. تو اب ایسی صورت میں اس فعل کا حذف کرنا جوازاً درست ہے. جیسے تم کسی آنے والے سے کہو خیر مقدمن، خیر مقدمن، تو اب یہاں پر خیر مقدم مفعول مطلق ہے. اب آنے والا ہے، اس کا استقبال آپ کر رہے ہیں، تو کیا اس کا یہ آنا، اس کا سفر کر کے آنا اس بات کا قرینہ نہیں ہے کہ آپ اس سے پہلے جو فعل جو محذوف کریں گے وہ قدوم سے متعلق ہوگا، ہے نا. اصل عبارت ہوگی قدمتا قدومن خیر مقدمن، تم آئے ایسا آنا جو آنا بہت بہتر ہے. تو خیر مقدمن یہ مفعول مطلق ہے. قادم کے لیے جو کہا جائے، اے قدمتا قدومن خیر مقدمن، تم آئے ایسا آنا جو کہ بہت بہتر آنا ہے. ووجوباً سماعاً، ایک صورت جوازن کی بتا دی کہ قرینہ کے موجود ہونے کی صورت میں اس کے فعل کو حذف کرنا جوازن درست ہے. اور دوسری صورت یہ بتا رہے ہیں کہ وجوباً، اب یہاں سے ایک صورت یہ بتا رہے ہیں کہ جہاں مفعول مطلق کے فعل کو حذف کرنا واجب ہے، آپ اس کو ذکر نہیں کر سکتے. پہلی والی جو صورت تھی اس میں آپ ذکر بھی کر سکتے ہیں اور حذف بھی کر سکتے ہیں. قدمتا قدومن خیر مقدمن بھی کہہ سکتے ہو اور خیر مقدمن بھی، دونوں صورتیں درست ہیں. لیکن یہاں چند چیزیں جو بیان کر رہے ہیں یہ ہمیشہ ان کے افعال کو محذوف رکھا جائے گا، مذکور نہیں کیا جائے گا. کیوں؟ سماعن، اس لیے کہ عربوں سے ایسا ہی سنا گیا ہے. عربوں نے جب بھی اس کا استعمال کیا ہے وہ فعل کے حذف کے ساتھ ہی استعمال کیا ہے، فعل کو کبھی ذکر نہیں کیا ہے. ٹھیک ہے. کون کون سے ہیں؟ جیسے سقین، پانی پلانے والے کو، ہے نا. کسی شخص نے تمہیں پانی پلایا، اس کے لیے دعا کے کلمات نکالنا ہے تو کہا جائے گا سقین، اے سقاک اللہ سقین، اللہ تعالیٰ تجھے خوب سیراب کرے. ٹھیک ہے. سقا یسقی کے معنی کیا ہوتا ہے؟ سیراب کرنا. سقین
शुक्रन ऐ शकरतु लक शुक्रन, शकरतु का शुक्रन या शकरतु। ऐसे हमदन, हमिदतु का हमदन, मैंने तुम्हारी खूब तारीफ की। रायन ऐ रआकल्लाहु रायन, अल्लाह ताला तेरा तुझे सलामत रखे, तेरी हिफाजत फरमाए, तेरा ख्याल रखे। राज माना होता है रियायत करना, ख्याल रखना, देखभाल करना, निगहबानी करना। ठीक है, तो ये चार अफ़ाल हैं, चार मफ़ूल मुतलक हैं, सक़ियन, शुक्रन, हमदन, रायन। इन चारों के अफ़आल को वजूबी तौर पर हज़्फ़ किया जाता है, इसलिए कि अरबों से जब भी ये कलिमात सुने गए हैं, ये मफ़ूल मुतलक जब भी सुना गया है उसके फ़ेल के हज़्फ़ के साथ ही सुना गया है, लिहाजा इसका हज़्फ़ करना वाजिब होगा। है सक़ाकल्लाहु सक़ीन, अल्लाह ताला तुझे खूब सराहत करे। शकरतु का शुक्रन, मैंने तुम्हारी खूब तुम्हारा शुक्र अदा किया। हमिदतु का हमदन, मैंने तेरी खूब तारीफ़ व तौसीफ़ की। व रआकल्लाहु रायन, अल्लाह ताला तेरी निगहबानी फरमाए, खूब अच्छी तरह तेरी हिफाजत फरमाए।